رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں اعلان فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں، تو لوگ آئے، ان میں بچے بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے فرمایا تمہاری عمر کم ہے، لیکن انہوں نے کہا جی عمروں کو نہ دیکھیں، ہمیں قوت بہت ہے، بلکہ دو بھائی، ایک ذرا عمر میں زیادہ دوسرا چھوٹا، تو بڑے کو لے لیا، چھوٹے کو حضور نے فرمایا تم تو بہت چھوٹے ہو۔ تو اس نے پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل اوپر ہو کے کہا کہ میں چھوٹا تو نہیں ہوں، اور ہاتھ تھا نبی پاک کا اس کے کندھے پہ، تو اس نے ایک طرح سے صحیح کہا، جس کے کندھے پہ نبی کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا جذبہ کہ مجھے چھوڑ نہ جائیں۔ کشتی کروائی تو چھوٹے نے بڑے کو پچھاڑ دیا، دونوں کو ساتھ لیا، یہ ایک جذبہ تھا۔ یہ وہ دو بچے ہیں جن کو میں نے ذکر کیا، انہی کے ہاتھوں ابو جہل کی ہلاکت ہوئی۔ یہ وہ ہیں معاذ اور معوذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے، گرمی ہے، سخت ہے، سفر کر رہے ہیں، اونٹ بانٹے، 70 اونٹ تھے، فرمایا دو دو تین تین آدمی بانٹ لیں۔ اپنے لیے ایک سواری الگ نہیں کی بلکہ خود بھی بانٹا۔ کیا بات، مثال دنیا کو کہ یہ نہیں، اس نے کہا میرے لیے سعادت ہوگی آپ سواری کریں، فرمایا مجھے بھی ثواب چاہیے۔ آگے پیغام بھی گیا، تعلیم بھی ہوئی۔ میدان میں گئے تو ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ مالک کونین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن دنیاوی معاملات پہ مشورہ، فرمایا مجھے مشورہ دو۔ صحابہ نے مشورے دیے اور بڑے پیارے پیارے بیان دیے کہ عریش کہتے ہیں خیمے کو، تو ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیتے ہیں، آپ اس میں رہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہوئی کہ مقابلے میں کوئی ہمارے لیے مشکل آئی تو آپ آرام سے واپس چلے جائیں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، کنویں کس طرف رہنے چاہیے، جنگی جو تدابیر ہیں وہ صحابہ نے مشورے دیے، حضور نے ان کے مشورے قبول کیے۔ بالکل۔ زمین جو تھی ایک ریتیلا حصہ تھا، ایک دوسرا جو جمع ہوا تھا، کافروں نے اپنے لیے وہ پسند کیا، ریتلا حصہ مسلمانوں کے پاس آیا، بارش ہو گئی تو ریت جم کے ہموار ہو گئی، وہ سارا کیچڑ بن گیا جو کافروں نے چنا تھا۔ وہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی خواتین اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آئے تھے، ہلا گلا جو ان کا طریقہ تھا وہ کرتے رہے۔ ادھر سب کے سب دعائیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس قدر گریہ زاری کہ صحابہ، حالانکہ صحابہ نے کہا حضور اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے فتح کا، لیکن پھر بھی آپ نے دعا کی، یہ بھی تعلیم امت ہو گئی۔ ایک دن پہلے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے نشان لگا دیے، نام لے لے کے کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی۔ کافروں کو پتہ تھا ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے۔ بالکل۔ ابو جہل نے فرار کی کوشش کی لیکن فرار نہیں ہو سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ، حضرت ابو بکر پہرا دے رہے ہیں نبی پاک کے خیمے کے ساتھ، اس وقت وہ حضور کے وہاں پر موجود ہیں۔ جبریل امین آئے، خوشخبری سنائی فتح کی۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جنگ شروع ہوتی ہے۔ ادھر سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے، حضرت زبیر سے اور حضرت حمزہ سے کہا نکلو۔ یہ لوگ نکلے، مقابلہ شروع ہوا تو یہ مسلمانوں کی طرف سے جو جا رہا ہے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی تلواریں ہیں؟ 8، وہاں تعداد ہے 950، اور ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے۔ 6 زرے، آج کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ کہیں اس کو، کہ تیر آئے تو جسم کو نہ لگے، وہ صرف 6 ہیں، گھوڑے صرف 2 ہیں، مگر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یقینی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ کھجور کی ٹہنی ایک صحابی کو دی، وہ تلوار بن گئی، اس سے اس نے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے
جس کو کہتے ہیں نا جان ساری، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے مدد کو، 1000 2000 5000، یہ تعداد بتائی گئی 3000۔ تو اس طرح فرشتے بھی آئے مدد کو، چنانچہ خود کافروں نے کہا یہ کون ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ نے عرض کی حضور ہم تلوار چلاتے ہیں، ابھی کافر کی گردن تک پہنچتی ہے، اس کی گردن پہلے کٹ جاتی ہے۔ فرمایا فرشتے کاٹتے تھے، مگر حکم یہ تھا تب کاٹنا جب میرے نبی کے صحابی کی تلوار کیا اٹھے، بات، سبحان تاکہ نام اس کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ بھی دلا رہے ہیں، خود ساتھ ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ جب جذبہ ہو، ایمان مکمل ہو، ثابت ہو، مضبوط ہو، تو پھر گھبراتا نہیں ہے۔